خواجہ صاحب، ظاہر ہے 2 دن میں اگر 2 ملاقاتیں ہو جائیں لیمن گنڈا پور صاحب کی اور گوہر خان صاحب کی تو وہ مرضی حکومت کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتی ہیں، مگر اچانک اب سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں مذاکرات ہو رہے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب خود رپورٹرز کو بتا رہے ہیں کہ مذاکرات کا پیغام ہی لے کے آئے تھے. اگر مجھے رہا کر دیا جاتا تو ایک بات ہوتی، مگر یہ پھر وہ یہی تاثر دے رہے ہیں کہ انہیں پھر بیوقوف بنایا جا رہا ہے جیسے ماضی میں بنایا گیا تھا. کیا وجہ ہے کہ حکومت نے ان کی گرفتاری ڈالی؟ یہ کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہو سکتی تھی؟ میرا نہیں خیال کہ یہ مرحلہ جو ہے جب کہ جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے ایک دفعہ پھر پنجاب پہ اور اس پہ کیپٹل پہ حملہ آور ہو رہی ہے کہ کسی کو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ کسی قسم کی حکومت ریلیف دے گی. یہ قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے اگر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے تو میرا خیال ہے اس کی خام خیالی ہے کہ ایک طرف جو ہے یہ آپ گن پوائنٹ کے اوپر جو ہے اس قسم کی رہائی لیں تو یہ تو آئی تھنک الٹیمیٹلی یہ حکومت کی یہ کمزوری جو ہے وہ اتنی زبردست ہوگی کہ میرا خیال ہے کہ اس سے ریکوری بڑی مشکل ہو جائے گی کہ ہم گن پوائنٹ نہ ہوتا نا اور کسی کیس میں گرفتار نہیں. اگر عدالت نے ضمانت دی تھی، آپ کے پاس عدالت کی طرف سے ضمانت کا ایک موقع تھا تو آپ کر دیتے، یا پھر حکومت کو ویسے ہی پتا ہے کہ گن پوائنٹ پہ تو کیا کہ اگر یہ رہا ہو گئے تو ویسے ہی آپ اسٹیبل نہیں ہو پائے گا، اس لیے رہا نہیں ہونے دینا اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو. نہیں، یہ بات نہیں ہے. فی الحال تو وہ تو ایک لانگ ٹرم بات ہے نا. فی الحال تو یہ 24 نومبر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ 24 نومبر کا جو سلسلہ جو ہے وہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو جو ہے اس کو کامیاب کرنے کا بناتے. اس وقت تو کوئی اس کی کامیابی کی دور دور تک کوئی سبیل جو ہے یا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پہ یہ قطعی طور پہ حکومت کو سوٹ نہیں کرتا. تو وائی شوڈ حکومت do something which is harmful politically and otherwise also. ملک کا جو نظم و نسق ہے وہ درم برم ہو جائے. آپ دیکھیں آج بھی شہادتیں ہوئی ہیں، کل بھی شہادتیں ہوئی ہیں. یہ لوگ تو پناہ دی ہوئی ہے ان کو، جو لوگ جو ہے جو شہید کر رہے ہیں اس وقت ہمارے فوجی اور ہمارے دوسرے جو ہیں ان کو پناہ دی ہوئی ہے. انہوں نے کبھی کھل کے ان کی مذمت بھی نہیں کی. اور انہی کے صوبے میں زیادہ ساری ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ اس طرح ایفیکٹو کنٹرول نہیں کر پا رہے جس طرح باقی صوبے جو ہے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ بارڈر کے ہیں، ان میں آبادی بھی یہ عام بات ہے، مگر اس میں پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو بات ہے لاجیکلی تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حکومت کیوں رہا کرتی، کیا معاملہ ہوتا، مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کو امید پیدا ہوئی، تحریک انصاف کو امید پیدا ہوئی اور ان کو 2 دن کے لیے مذاکرات ان سے کرنے کے لیے جانے دیا گیا؟ کیا پھر بیوقوف بنایا جا رہا تھا لیمن گنڈا پور صاحب کے اور گوہر خان صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب کو تاکہ وہ احتجاج کی کال سے پیچھے ہٹ جائیں؟ نہیں، حکومت قطعی طور پہ میں آپ کو بالکل وثوق کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت نے کسی سٹیج کے اوپر گوہر خان صاحب کو، گنڈا پور خان صاحب کو قطعی طور پہ کوئی دلاسا نہیں دیا تھا کہ آپ اپنے جا کے لیڈر کو یہ بتائیں کہ اس کو رہا کیا جا رہا ہے. یہ اپنی طرف سے اس کو جو ہے کوئی بول بچن لگا رہے تھے تو وہ اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن حکومت کی طرف سے قطعی نہیں طور پہ جو ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو شاہزیب پرسوں جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بڑی کھل کے باتیں ہوئی ہیں، سارے ٹاپکس پہ کھل کے باتیں ہوئی ہیں، تو یہ بات وہاں پہ سامنے آ جاتی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے جو آپ بات کر رہے ہیں یا جو گنڈا پور وغیرہ نے جا کے وہاں کہا، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا، یا عمران خان صاحب جو ہے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تو میرا خیال ہے کہ بڑی غلط ایکسپیکٹیشنز تھی. اس قسم کی کوئی موو جو ہے حکومت کرنے کی نہ سوچ رہی تھی اور نہ انہوں نے گور صاحب کو، خان صاحب کو، بیرسٹر صاحب کو اور گنڈا پور صاحب کو، چیف منسٹر صاحب کو اس قسم کا کوئی دلاسا دینے کے لیے نہیں کہا تھا. اگر انہوں نے خود کہا ہے یا بانی پی ٹی آئی خود ایک اپنی ذہن میں ایک اختراع کر لی ہے انہوں نے کہ میں رہا ہو رہا ہوں، تو میرا نہیں خیال اپنے اس پہ دور حکومت پہ نظر ڈالے نا کہ بینچ ٹوٹ جاتے تھے جب ضمانت کی تاریخ آتی تھی، نئے بینچ بناتے، پھر کوئی مہینہ لگ جاتا تھا، پھر بینچ ٹوٹ جاتا تھا، پھر نیا بینچ بنتا تھا.
اور جو عدلیہ نے کمال دکھائے ان کے زمانے کے اندر وہ ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں تھے. تو پھر خواجہ صاحب انگیجمنٹ کس لیول کی ہے؟ پھر انگیجمنٹ کس بات پر ہے؟ اس بات پر ہے کہ مذاکرات کرتے ہیں، مذاکرات کر کے کوئی آگے بڑھنے کے... آپ کو کس نے کہا شاہ زیب، آپ کو کس نے کہا کہ انگیجمنٹ ہے؟ کسی نے کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے. ایک تو عمران خان صاحب نے خود نے رپورٹر سے کہا، اور دوسرا اگر انگیجمنٹ نہیں ہے تو کس نے 2 دن کے لیے... کوئی انگیجمنٹ یا ڈس انگیجمنٹ یا کوئی انگیجمنٹ کر رہا ہے، کوئی نئی انگیجمنٹ کر رہا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اور سب تو کل بھی جانے دیا، اور آج تو پھر ملاقات کا دن بھی نہیں تھا، 2 دن کیسے جانے دیا؟ But that traffic of گنڈاپور اینڈ گور صاحب کا آنی جانی جو ہے وہ اس طرح تو انٹرپریٹ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. اگر انہوں نے بانی پی ٹی آئی نے اس کو اس سے جو ہے اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے تو ان کا قصور ہے. ہم نے تو کسی سے خدا نخواستہ کوئی جھوٹا دلاسا دینے کی کوئی ہم نے ضرورت نہیں ہے، اور نہ دینا چاہیے، ویسے بھی نہیں دینا چاہیے. بس اب تو پھر اس صورت میں اب تو خیر اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا، تو حکومت کے پاس ایک قانونی جواز بھی موجود ہے. ہوگا کیا 24 نومبر کو؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم آئیں گے، تو کیا ہوگا؟ دیکھیں میں پھر وہی بات اپنی دہراؤں گا کہ یہ لوگ جو ہے اگر ہمیں بلیک میل کر کے حکومت جو فیڈرل حکومت پہ یا پنجاب حکومت پہ حملہ کر کے اپنی شرطیں منوانا چاہتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ یرغمال بنانا چاہتی ہیں پاکستان کو، فیڈرل حکومت کو، وفاق کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں، تو وی ریفیوز ٹو کم ٹو دیئر پریشر. ٹھیک ہے، ویل فیس دا سچویشن، انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا. مگر جو انگیجمنٹ ہے، حکومت تو خود کہتی ہے نا ہم تو ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی انگیجمنٹ ہے ہی نہیں کہ کم از کم کس طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ آپ کنپٹی پہ پستول رکھ کے تو مذاکرات نہیں نہ کر سکتے کہ ہم لا رہے ہیں مذاکرات ہم سے کریں، ہم لا رہے ہیں لشکر لا رہے ہیں، نہیں تو ہم حملہ آور ہو رہے ہیں. یہ پرانے زمانے میں شہر کی فصیلوں کے باہر آ کے لشکر کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ کہتے تھے یہ سرنڈر کرو، گیٹ کھولو فصیلوں کے، نہیں تو ہم جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے ہیں. مگر خواجہ صاحب عام طور پر اگر تھریٹ بڑا ہو، پستول پر کنپٹی پر رکھی ہو، تو پھر مذاکرات ہو جاتے ہیں. اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو ڈر نہیں ہے کوئی، آپ کو لگ رہا ہے 24 نومبر کو کوئی اتنا بڑا تھریٹ ہے ہی نہیں ان کا، تو وہ جو کنپٹی پر پستول ہے اس کا خوف نہیں ہے حکومت کو؟ نہیں، اللہ کا فضل ہے، اسی سے جو اوپر والے سے خوف ہونا چاہیے، باقی ان لوگوں سے کیا خوف ہونا ہے. ان کو ہم نے 4 سال فیس کیا ہے نا، اور اس کے بعد ان کے حالات دیکھے ہیں کہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ جو ہے چلنے کو تیار نہیں ہے. آپ بتائیں نا، 2 جو حملے کیے ہیں ان میں سوائے صوبہ خیبر پختونخوا کے جو ان کے سرکاری ملازمین، ٹیچرز، پولیس سفید لباس میں یا ورکرز بھی موجود تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کون آیا ہے وہاں پہ؟ ان کے اپنے لیڈرز نہیں آئے وہاں پہ، جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ نہیں ان کے آئے جو ہیں. تو یہ ایک ڈسرپٹیو ایکٹیویٹی تو ہو سکتی ہے، وہ تھوڑے بندوں سے بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بندے کو ضرورت نہیں ہوتی ڈسرپٹیو ایکٹیویٹی کی. تو پھر ڈسرپٹیو ایکٹیویٹی کی میرا خیال ہے کہ یہ فائنل راؤنڈ ہوگا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ویسے مگر اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک الگ اسٹریٹجی کے ساتھ آئیں گے، ملٹیپل پوائنٹ سے انٹری کی کوشش، ملٹیپل پوائنٹ سے نکلنے کی کوشش، نہ کہ ایک ہی راستے سے نکلیں اور بہت سارے قافلے ہوں. ڈو اور ڈائی بنا دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ سب لوگ لے کر آئیں، تو تعداد بھی زیادہ ہوگی، اس کے علاوہ اسٹریٹجی بھی تبدیل ہوگی. دیکھیں یہ تو جو آپ بتا رہے ہیں پھر یہ سارا انویژن ہے نا، پھر یہ تو حملہ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ لفظ میں ٹھیک استعمال کر رہا ہوں کہ یہ انویژن ہے. وہ انہوں نے گنڈاپور صاحب نے پچھلی دفعہ جو ہے ریکی کر لی ہوئی ہے نا، پہاڑوں کے اوپر سے جا کے جو ہے 12 ضلع پھر کے کہ کہاں سے آنا ہے کہاں سے جانا ہے، خود انہوں نے سارا کچھ کر لیا ہے. تو اب اس سارے راستوں کو جو انہوں نے ڈسکور کیے تھے ان کو اپنی اسٹریٹجی میں استعمال کر رہے ہیں. لیٹس سی، اللہ خیر کرے گا، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. مگر کہیں پہ اگر وائلنس ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ حکومت کو سوٹ نہیں کرتا ہے، تو حکومت وائلنس بھی اوائڈ کرے اور یہ احتجاج آپ کے لیے کوئی پریشر کا باعث بھی نہ بنے. اس کی اسٹریٹجی ہے یا پھر ٹھیک ہے بائی فورس ہی نمٹا جائے گا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا؟ نہیں، فورس تو ہم جو ہے نہ پہلے ہم نے اپلائی کی، نہ دونوں دفعہ ہم نے فورس کہیں پہ اپلائی نہیں کی، بلکہ ایک پولیس کا جو ہے سپاہی جو ہے پنجاب پولیس کا شہید ہوا. یہ بالکل ایک ریکارڈڈ بات ہے. کوئی بندہ جو ہے آنسو گیس وغیرہ چلی لیکن کسی کو کوئی مارا پیٹا نہ گیا، کوئی فائرنگ نہیں کی گئی،
किसी को कोई जख्मी नहीं हुआ, पीटीआई का वर्कर, किसी किस्म का इस किस्म का वायलेंस उनके अगेंस्ट नहीं इस्तेमाल किया गया, उनको आने दिया गया। देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ, और ये मिसाल जो है परसों एपेक्स कमेटी में दी गई, क्योंकि गंडापुर साहब ने कंप्लेंट किया कि ये हमें जलसा नहीं किया करने दिया गया, देने की इजाजत नहीं मिलती हमें जो है, या हमें दिया नहीं जाता, फैसिलिटेट नहीं किया जाता। तो उसका जवाब ये था कि जब वो वायलेंस नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, वायलेंट नहीं थे, बानी पीटीआई ने अपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, वो उनको हर चीज करने की इजाजत दी गई है। उन्होंने सारे पंजाब में जलसे किए, पख्तूनख्वा में जलसे किए, बल्कि वो जलसे में ही वजीराबाद थे जिस वक्त वो एक हादसा हुआ, वो वजीराबाद में थे उस वक्त। उसके बाद उनके घर के बाहर जो कुछ होता रहा, जिस किस्म का वायलेंस वहां पे इस्तेमाल हुआ, वो सारी इजाजत दी गई उनको। लेकिन अब ये मुल्क चलना भी तो है, वी हैव टू डिक्लेयर सम सॉर्ट ऑफ कोई इस किस्म का अल्टीमेटम तो हमें देना पड़ेगा कि भाई ये अब ये गवारा नहीं किया जा सकता, या अब ये वारे में नहीं है कि आप जो है हर दूसरे तीसरे दिन जो है कोई वायलेंस शुरू करते हैं, या कोई जुलूस लेके आ जाएंगे, या कोई हमलावर हों वफाक के ऊपर, मुल्क के ऊपर, अपने ऊपर हमलावर हों और मुंह से कहें कि हम हमला करने आ रहे हैं, लश्कर लेके आ रहे हैं। तो ये चीजें जो है, ये बात हुई है वहां पे, मतलब ये तब इजाजतें किसी को नहीं रोका गया। यानी कि मरी रोड के ऊपर, यानी कि जो आर्मी चीफ से मंसूब ये बात सामने आई थी कि उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्ट और वायलेंस का फर्क है वो मुझे पता है, और जब तक आप प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इजाजत थी, ये वायलेंस जो है इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो ये बात दुरुस्त है? जी दुरुस्त है। और उसके जवाब में अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, खामोश रहे। और उसके बाद बात आगे बढ़ गई या फिर बात और भी की गई? नहीं, देखे शायद इस तरह तो ना करो ना यार। तो वो गंडापुर साहब ने सिर्फ दो सियासी बातें की थी, एक ये जलसे वाली बात की थी, दूसरा उन्होंने कहा था कि ये तोशाखाना वाला जो है ना, वो तो सब ने लिया हुआ है, अगर मेरे लीडर ने ले लिया तो क्या फर्क पड़ गया, उसको कैद कर दिया है, बाकी लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं जिन्होंने तोशाखाना की चीजें ली हुई हैं। फर्क ये है कि तोशाखाना की वाकई चीजें ली हुई हैं, मैंने भी ली हुई हैं, बिल्कुल मेरा नाम मौजूद है, डिक्लेयर्ड है, सारा कुछ डिक्लेयर्ड है, मेरे टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर्ड है। तो ली हुई है ना चीजें, लेकिन उससे कारोबार नहीं किया कि मुझे अगर घड़ी मिली है, अगर कोई घड़ी मिली है मुझे, ये तो मैंने खुद ली हुई है, पुरानी ली हुई है, सेकंड हैंड जो है, वो घड़ी ली है, तो मैंने पहले उसको बेचा है, उससे पैसे वसूल किए, उससे आधे तोशाखाना में जमा कराए या क्वार्टर जमा कराए तोशाखाना में, अब बाकी जेब में डाल लिए पैसे। कारोबार किसी ने नहीं किया, पहले हुआ है, ये कोई बात, ये एक लंबी लिस्ट है, दिहाइयों की लिस्ट है, जिसमें लोगों के नाम मौजूद है। ये जवाब भी दिया गया था उन्हें गंडापुर साहब को, या बस उन्होंने बात कर दी और अपनी फिर आगे बात नहीं हुई थी? जो बात आप कर रही हैं, ये बात भी क्या वहाँ कही गई कि भाई कारोबार किसी ने नहीं किया, लिए गिफ्ट काफी लोगों ने? नहीं, ये नहीं, इनको इतना तो नहीं उनको एम्बैरस करना था।